بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ جعفری صاحب کے ساتھ میں نے بہت امپورٹنٹ ویڈیو آج کی یہ کر رہا ہوں، پریڈکشنز لینی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ۔ زوڈیک سائنس پر بھی میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں، پولیٹیکل بھی ہوتی ہیں۔ آج کل جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو شور مچا ہوا ہے، اس حوالے سے میں نے پریڈکشنز لینی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا، کہا جا رہا ہے کہ حکومت شاید اس فیصلے کو نہیں مانے گی، اور کہا جا رہا ہے کہ جس نے توہین عدالت لگانی ہے لگا لے، ہم نے فیصلہ نہیں ماننا۔ الیکشن کمیشن بھی دیکھنا ہے کہ اب وہ فیصلہ مانتا ہے کہ نہیں، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جاتی ہیں کہ نہیں، یا چیف الیکشن کمشنر صاحب گھر جانا پسند کریں گے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور فچ کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے۔ جعفری صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ عالمی طاقتیں، عالمی منظرنامے سے کوئی ہیلپ آئے گی، کوئی اس طرح کا سین نظر آئے گا، اور ویسا ہی ہو رہا ہے۔ فچ جو ایک عالمی کریڈٹ ریٹڈ ایجنسی ہے، موجودہ حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ 18 ماہ تک رہے گی۔ جعفری صاحب بھی کہہ رہے تھے الیکشن اس سال کے اینڈ یا اگلے سال میں ہوں گے، تھوڑا سا ٹائم انہوں نے زیادہ دے دیا۔ جعفری صاحب سے میں نے پوچھنا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم انہوں نے کوئی زیادہ دے دیا آپ کی پریڈکشن سے، اس حوالے سے ہی بات کرنی ہے۔ اور حکومت آیا کیا نئے الیکشنز کی طرف جائے گی، کیا کرے گی حکومت، کیونکہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں اور حکومت بھی، اتحادی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، تو کچھ حالات نئے الیکشنز کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیسی طبیعت ہے سر؟ سر مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر، ماشاءاللہ۔ سر، سب سے پہلے تو مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے، حکومت خود کو ایک تو غیر محفوظ تصور کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، توہین عدالت تو نہیں لگے گی ان پر، حکومت لڑائی کے موڈ میں لگ رہی ہے، کوئی نظر ثانی درخواست بھی دائر ہو گئی ہے۔ سر میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ریورٹ نہیں ہوگا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے کاغذ کے اوپر چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ میرے کاغذ کے اوپر جو نظر آتا ہے میں اس کے بارے میں رائے دیتا ہوں، کیونکہ جو مجھے اللہ نے علم دیا ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، جتنا اللہ کی توفیق سے مجھے آتا ہے، میں نے اس کا جواب جا کے اللہ کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کائنات کا مالک مجھے قیامت والے دن یہ پوچھتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو ہے یہ توفیق دی تھی کہ تم لوگوں کو گائیڈ کر سکو اور تم اپنا سودا بیچتے رہو، تو میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میرے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو قبول تو نہیں کروں گا، میں جا کے مالک کو سیدھا جواب دے دوں گا، مالک میں بتاتا رہا ہوں، انہوں نے نہیں مانا، ان کی مرضی۔ رہ کی بات میرے کہنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا اللہ کی مرضی۔ بالکل ایسے ہی، اور اللہ ہر پلان کو خود سے چارٹ آؤٹ کرتا ہے، اور میرا ایمان کی حد تک بلیو ہے کہ وی آل آر دا پراپس ان دی ہینڈ آف گاڈ۔ ہم اللہ کے ہاتھ میں پراپس ہیں، ہم لوگ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ہوگا کیا، تو مجھے لگتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آخری جھٹکا ایک لگتا ہے، اور میں نے آپ کو میٹافوریکلی یا تھوڑا سا جسم کہتے ہیں ازراہ تفنن یہ کہا تھا کہ کئی باری لت کسائی وقی چوج جاتی ہے، تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اچھا، اس پورے سسٹم میں اچھا خاصا رفٹ آ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بیوقوفی میں ایسے اقدام کریں گے جو ان کے گلے تو پڑیں گے ہی پڑیں گے، عوام کو بھگتنے پڑ سکتے ہیں، چیزیں کیاوس کی طرف جائیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بار بار جب بھی آئی کے کی رہائی کی بات ہوتی ہے تو میں کریڈٹ لینے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ تو جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا یہ سموتھ ٹرانزیکشن ہوگی۔ یہ سموتھ ٹرانزیکشن نہیں ہے، یہ ابھی بہت کچھ ہے اس کے اندر، اور بہت کچھ جو ہے انویل ہوگا، اور بہت سارے ایسے کریکٹرز پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے باہر بھی، اداروں میں بھی، وہ لوگ جو ابھی اپنا جو ہے وہ نقاب میں چہرہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بروٹلی باہر آئیں گے اور چیزیں الجھیں گی۔ ابھی اس میں اتنا آسان نہیں ہے کہ چیزیں بڑے آسانی سے کنٹرول ہو جائیں، اور میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ اندر سے ٹوٹیں گے، اندر سے یہ چیزیں ٹوٹیں گی، باہر سے نہیں ہوگا۔ اور اندر کی توڑ پھوڑ اتنی زیادہ ہوگی کہ چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے آج بھی ایمان کی حد تک یقین ہے کہ یہ ملک پاکستان میری آنے والی نسل کے لیے بہت اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جعفری صاحب، فچ کی جو عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے کہا ہے موجودہ حکومت 18 ماہ تک رہے گی،
آپ کو لگتا ہے کہ یہ 18 ماہ بھی رہے گی؟ سر میری یار سن لیں، اس وقت جو بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسپوز ہو رہی ہیں، اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت زیادہ خود تذبذب کا شکار ہے. اس بالکل وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے اپنے ہاتھ پھولے ہوئے، لوکل اسٹیبلشمنٹس کی تو میں بات ہی نہیں کروں. ٹھیک ہے. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کے جب اپنے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں تو دے ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو وہ کسی نہ کسی طرح اپنی عزت کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے فچ کی رپورٹ ٹھیک ہو، مجھے نہیں پتا، میں اس کے اوپر کوئی آئی ایم ناٹ دی اتھارٹی ٹو ٹاک آن دیز، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ 18 ماہ کہہ رہے ہیں رہنے کی، تو پھر 3-4 ماہ تک کیوس شروع ہو رہا ہے. اچھا. میں نے بار بار آپ کو کہا تھا جولائی اگست زیادہ سے زیادہ سپٹمبر سڑکوں کے اوپر کیوس ہوگا، اور اتنا کہ زیادہ کیوس ہوگا سنبھال نہیں سکتے، بڑا مشکل ہے. بہت سارے مووز آپ کو بے نقاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بہت ساری پارٹیز بے نقاب ہوتی ہوئی نظر آئیں بالکل گی کہ وہ بظاہر تو کسی اور کاز کے لیے دھرنے دے رہی ہیں، اور وہ دھرنا کسی اور کاز کے لیے نکلے، بعض اوقات کچھ اور طریقے سے کام ہو رہا ہو اور وہ کسی اور طریقے سے نکلے. پھر وقت بتائے گا. میں کسی کے اوپر نہ پن پوائنٹ کر رہا ہوں، میں پھر کہتا ہوں کہ میں گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر بات کرنے سے اوائڈ کرتا ہوں. اگر میں نے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرنی ہوتی تو میں تجزیہ نگار ہوتا. جعفری صاحب آپ نے ایک دھرنے کے والے سے بات کی. سر ایک دھرنا ہونے والا ہے اور ایک دھرنا ہو رہا ہے. ایک دھرنا تو فیض آباد پہ چل رہا ہے، وہ دھرنا آپ کو سر وقت آئے گا کھولے گا. میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، پر پھر وہ لوگ میرے دوست ہی ہیں جو میرے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. سر اسلام کسی ایک کا نہیں ہے، اسلام سب کا ہے. کلمہ پڑھنے والوں کا اسلام ہے، اور شاید وہ لوگ بھی کلمہ گوئی دنیا ان کو کہتی ہے، میں تو نہیں مانتا، جو مولا حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے تھے. مطلب نماز میں مولا کائنات کے بیٹے کا، رسالت مآب کے بیٹے کا، حسین و منی کا سر کاٹ کے، اور نماز میں ہی درود پڑھتے ہیں آل رسول پہ. کون سی نماز؟ تو اس لیے سر بہت ساری چیزوں کی میں کریڈیبلٹی میری نظر میں ختم ہو گئی ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ اللہ کا نام جو ہے وہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں تو پھر شاید اللہ کی نظر میں بھی اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. میں بہت کوئی سخت بات کرنے سے گریز کرتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ جلدی انفولڈ ہوں گی. کون کون کیا ہے، کیسے ہے، سب کے چہرے کھل کے سامنے آ جائیں گے. The time will tell. بالکل. اللہ کہتا ہے نا زمانے کو برا مت کہو، زمانہ تو میں ہوں. تو زمان از بیسیکلی دی اتھارٹی. زمان جو ہے وہ اتھارٹی ہے، تو پھر زمان اللہ ہی ہے نا. بالکل. زمانہ تو میں ہوں تو زمان اللہ ہے. جی تو اللہ خود بتا دے گا. ٹھیک ہے. جعفری صاحب فچ کی رپورٹ میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، یہ حکومت جائے گی. تو آپ کو انرجی پیٹرنز میں نظر آتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت؟ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ الیکشن ہی نظر آتے؟ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کوئی ایسا کوئی نگران سیٹ اپ جیسی کوئی چیز، یا جیسے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جیسی کوئی چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیوس بہت زیادہ ہو جائے گا. اور ہاں یہ چیز میں اب آپ کو بتا دوں کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ مارش اللہ کے چانسز 15-16% ہیں، لیکن کل یعنی کل رات کو جو میں نے چیک کیا ہے، ڈیٹ نہیں بدلی تھی تو اس لیے میں پچھلا دن ہی کہہ رہا ہوں، تو جو زائچہ کل کی ڈیٹ میں میرے پاس آیا ہے اس میں یہ چانسز 25% سے زیادہ ہو گئے. اچھا. 15-16% ایمرجنسی یا مارشل اللہ کے چانسز تھے جس کو میں کنسیڈر نہیں کر رہا تھا، لیکن اب یہ 25 یا 27% کے قریب ہے. ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے مجھے کہ کتنے پرسنٹ تھے، لیکن بہرحال 25% سے زیادہ ہے. تو یہ بھی بڑا ہے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ کامیاب ہو جائے سیٹ اپ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ چیزیں بدل جائیں. ابھی ایک بڑی لڑائی تو نہیں، بڑی لڑائی تو شروع ہو چکی ہے، لیکن بڑی لڑائی کی آخری اوور باقی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جعفری صاحب ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. 17 ججز تو سپریم کورٹ میں آلریڈی ہیں، لیکن چار کی درخواست دی تھی، 2 مان گئے. جسٹس طارق مسعود صاحب پیچھے ریٹائرڈ ہوئے تھے، اس کے علاوہ ایک اور جج بھی شامل ہوئے ہیں. تو اب کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے اس کو مسترد کر دیا ہے. کل 19 جولائی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے، اس میں ان کی منظوری دے دی جائے گی.
ایڈ ہاک ججز کی کہا جا رہا ہے، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے یہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ 17 ججز کی 8 کا ایک طرف پلڑا ہو گیا تھا جب کیس کا ڈیسیجن آیا تھا مخصوص میں، اور 5 ایک طرف ہو گئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ایڈ ہاک ججز کو بھی ان فل کورٹ میں شامل کر کے ہمارے خلاف فیصلے دیے جائیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کل والے اجلاس میں ایک تو ایڈ ہاک ججز آ سر جائیں میں گے؟ نے آپ کو بار بار کہا کہ کیاس بڑھے گی. آ جائیں، کیاس بڑھے گی. اگر یہ کہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی آگ کو بجھا سکتی ہیں تو نہیں سر، یہ آگ کے اوپر پٹرول ہی ڈالیں گے اور کام خراب کریں گے. کر لیں، کوئی بات نہیں. میں نے وہی عرض کیا نا کہ کچھ لوگ گندے ہونے سے بچ گئے ہیں، وہ اللہ کیتا خون ہو جائیں گے. بہت ساروں کی ڈگریاں جعلی نکلیں گی، بہت ساروں کا کچھ نکلے گا، نکل آئے گا. The time will tell. ٹھیک ہے. جعفری صاحب، صنم جاوید صاحبہ بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، آپ نے پیشن گوئی بھی کی تھی، پریڈکٹ بھی کیا تھا انرجی پیٹرنز کو دیکھ کر کے صنم جاوید صاحبہ بہت جلد رہا ہو جائیں گی، اور ویسا ہی ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالآخر ان کے کیسز ختم کر دیے اور ان کو کہا کہ جس طرح کی آپ تھوڑی لینگویج پہ کنٹرول کریں، کبھی کبھی آپ بہت حد پار کر جاتی ہیں. اس پہ ان کے وکیل نے بھی کہا. تو آپ کو صنم جاوید صاحبہ مخصوص نشستوں پر اسمبلی میں نظر آ رہی؟ صنم جاوید کا مستقبل بہت روشن ہے، اچھا. اور صنم جاوید جو ہے وہ بہت پاورفل لیڈی بننے جا رہی ہیں. The time will tell. ابھی مجھے لگتا ہے کہ فوری طور کے اوپر شاید وہ بہت بڑے عہدے پہ نہ آئیں، لیکن آئیں گی انشاءاللہ. اچھا، مطلب مخصوص ویسے اسمبلی میں نظر آ رہی مجھے ہیں؟ لگتا ہے آ جائیں گی. آ جائیں گے. ابھی اسمبلی میں بھی تھوڑی سی سیٹیں آتے تو ٹائم لگ جائے گا سر. ابھی کون سی صوبہ مل رہی ہیں ان کو سیٹیں، ابھی تو قیاس چل رہا ہے. ایسے ہی ہے، ابھی تو کیا چل رہا ہے. وہ آپ نے کہا تھا نا کہ ذرا اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، ٹویسٹ کریں گی چیزیں، اور وہ ویسا سر ہی ہو رہا ٹویسٹ چلیں گے، کرنا اللہ نے ہے سر. وہ مالک بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کل کارساز وہ ہے. ہم کون، ہماری کیا حیثیت؟ ہے. اچھا، ایک رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 29 دن منڈی لگے گی، اس سے ہارس ٹریڈنگ کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ جو اب سیٹوں والا معاملہ ہوا، آپ کو لگ رہا ہے دوبارہ کوئی منڈی لگے گی، پھر بولیاں لگیں گی، بکیں گے لوگ؟ اچھی بات ہے، نقاب اتریں گے. اچھا. بہت سارے لوگوں کے اتر جائیں گے، کوئی بات نہیں. ہوگا ایسا؟ مجھے لگتا ہے، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے کیسز جو 9 مئی میں مزید کیسز تھے، انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں، ان کی آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کو ریلیف ملے گا. ریلیف ملے گا مزید؟ ریلیف ملے گا. فچ کو بھی ان کی رہائی جلدی ممکن نظر نہیں آ رہی. فچ کو بھی پتا ہے نا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. سر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس میں دیکھیں، میں کسی ادارے کو پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کیا کرتے ہیں. فچ کی رپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن فچ از ناٹ دا گاڈ. ایسے ہی انرجی پیٹرنز کے مالک کسی اور کا ہے، وہ کوئی اور ہے. وہ اپنی مرضی سے چینج کرتا ہے. انڈیکیٹرز بدلتے ہیں جب حالات بدلتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری رپورٹس کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہیں، اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو آنکھیں بند کر کے وہ رپورٹس تو دے دیتی ہیں، لیکن وہ پھر رپورٹس جو ہیں وہ اس طرح کی کریڈیبل نہیں رہتی. حالات بہت تیزی سے بگڑ رہے ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دہشت گردی کا جو جن ہے، اور یہ اس کے پیچھے شاید بعد میں پتہ لگے کہ اپنے کو لوگ تھے. ابھی نہیں، کئی سال کے بعد آپ کو جیسے رپورٹس آتی ہیں نا، تو ان کی بھی رپورٹس آ جائیں گی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کچھ پراکسیز کے ساتھ گیم کھیل رہی ہوتی. سر جتنا کہ میں نے پڑھا ہے اور جتنے سال مجھے کام کرتے ہو، میں کریڈٹ نہیں لیتا، نہ مجھے ضرورت ہے اس اللہ کی کریڈٹ کا، لیکن جتنا کہ مجھے سمجھ آتی ہے نا، میں بار بار میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ میں بار بار گوادر کہوں اور بار بار ان کی کہوں کہ جی آپ کے مسائل ہو رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں، مسائل ہو رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ شیر آیا والی کہانی سناتا ہے، تو پھر ایک دن شیر آ جائے گا. جس دن آ گیا نا، اس دن ان کو ہوش نہیں آنی کہ کیا ہوا ہے. کریڈیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آنکھیں بند کرنے کا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں 2 دنی 4 سے پڑھ رہا ہوں، تو وہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو نہیں پتا کیا ہو رہا، ان کو نہیں پتا چیزیں کس طرف جا رہی. گوادر پہ کیا ہونے والا؟ اللہ رحم کرے، مشکل حالات آ سکتے. اچھا، مشکل حالات آ سکتے. بالکل ٹھیک ہے.
میرا جعفری صاحب آخری کویشچن، عمران ریاض خان نے ایک جملہ کہا تھا آؤٹ آف سلیبس والا، کافی سر وہ آپ کو مجھے میرے بڑا فیوریٹ ہے وہ جملہ. سر ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے، عمران خان وہ کہتے ہیں کہ اب ایک خود سسٹم بن چکا ہے، وہ سسٹم میں رہ نہیں رہے، وہ خود اب ایک سسٹم بن چکا ہے. کوئی شک نہیں. عمران خان آپ کو ایک تو پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک سسٹم لگ رہا ہے، اور دوسرا جیل سے بیٹھ کر سب کنٹرول کر رہے ہیں عمران خان، ایک طرف پوری حکومت، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، اور ایک طرف عمران خان وہ بھی قید میں. جیت آپ کی اینڈ میں کس کی نظر؟ 1,00,000% اچھا 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1,00,000% آئی کے اس کا اچھا مشکل ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، رک سکتی ہیں چیزیں، آئے گا کوئی. اچھا دس از دا ڈیسیژن بائی دا گاڈ. اللہ بدل لے، اس کی مرضی، وہ مالک ہے، کارساز ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر لے، اس کی مرضی. باقی دنیا کی کوئی طاقت آئی کے کو کچھ نہیں کر سکتی، اچھا چاہے وہ بڑی اسٹیبلشمنٹس ہوں چاہے وہ چھوٹی چھوٹی اسٹیبلشمنٹس ہوں. آئی کے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک وہ کائنات کا واحد کارساز اس کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ اس کے ساتھ ہے. بالکل. مجھے یہی لگتا ہے. میں پھر کہتا ہوں میرے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ٹو ایئر از ہیومن، انسان سے غلطی ہوتی. بڑے بڑے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں تو ایک دو اور ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جعفری صاحب، ویلکم آپ نے سر. وقت دیا. ناظرین، سید حیدر جعفری صاحب کی آپ نے پریڈکشن سنی، ان کے ویوز سنے، ان کے انالیسس سنے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ میں کوئی بھی آپ کا کویشچن ہو پوچھ سکتے ہیں. جعفری صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. ذائچے کے متعلق اگر آپ نے کوئی بھی پرسنل کویشچنز پوچھنے ہیں تو وہ آپ اس نمبر پر شیئر کر سکتے ہیں. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.